الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پتھریوں کا علاج۔ ناظرین، جسم انسانی کے اندر مختلف جگہ پر پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ان پتھریوں کو ریموو کرنے کے لیے اکثر میڈیکل کے اندر آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، اگر پتے میں پتھری پیدا ہو جائے تو پتے کو ہی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جگر جس نے صفرا پتے کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے، تو وہ جب پتا نکال دی جاتا ہے تو صفرا جو ہے وہاں پر اسٹور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں کرتا اور مریض بیچارہ ساری زندگی پھر اس تکلیف سے گزرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی عضو جو ہے انسانی جسم کے اندر بیکار نہیں بنایا۔ ہر کسی کا ایک اپنا کام ہے، ہر کسی کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ اسی طرح گردے میں اگر پتھری ہو جاتی ہے تو اس کو لیزر کے ذریعے پتھری نکال دی جاتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ آپریشن کر کے بھی پتھریاں نکال دی جاتی ہیں۔ اسی طرح مثانے کے اندر بھی اسی طرح سے آپریٹ کر کے پتھریاں نکال دی جاتی ہیں۔ لیکن اصل جو وجہ ہوتی ہے، اصل جو کاز ہوتا ہے، اصل جو سبب ہوتا ہے مرض کا، اس کا علاج کوئی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بے شمار آپریشن کروانے کے باوجود بھی وہ پتھریاں بار بار بنتی رہتی ہیں اور وہ مریض بیچارہ بار بار آپریشن کے مرحلے سے، آپریشن کی تکلیف سے وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو اصل کاز اس کو دیکھا جائے، پھر اس کا علاج کیا جائے۔ تو آج کا جو میں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ نسخہ پتے میں پتھری ہو، گردے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، اور اس کے علاوہ ری گیس کا مسئلہ ہو، اس کو بھی اچھے طریقے سے جسم سے خارج کرتا ہے۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انتہائی مجرب نسخہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور بہت سارے مریضوں کا ہم نے اس سے علاج کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100% ہمیں اس کی رزلٹ ملی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، نسخہ دینے سے پہلے تشخیص کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ نسخہ آپ اس وقت استعمال کروا سکتے ہیں جب مریض کی تحریک جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہو۔ اب عضلاتی اعصابی تحریک ہو، پھر پتھری چاہے پتے میں ہو، پتھری چاہے مثانے میں ہو، پتھری چاہے گردے کے اندر ہو، اسی نسخے سے آسانی سے آپ وہ پتھریاں خارج کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ لیکن تشخیص درست ہے، اعصابی عضلاتی تحریک ہوگی تو یہ نسخہ کام نہیں کرے گا، اس کا علاج پھر الگ سے ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آتے ہیں اب ہم نسخے کی طرف۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھریاں بنتی کیوں ہیں؟ جب جسم کے اندر مادہ کوئی بھی، وہ ایسڈ کا ہو، وہ کیلشیم کا ہو، سوداوی مادہ ہو، جب جسم کے اندر رک جاتا ہے، وہ خارج نہیں ہو پاتا، جسم کے اندر، جگر کے اندر حرارت کی کمی ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے وہ پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے برف
جم جاتی ہے فریج کے اندر، ایسے وہاں پر وہ مادہ جو ہے وہاں پر جم جاتا ہے، پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا علاج کس طرح کریں گے کہ ہم غدود ناقلہ کو کھول دیں گے۔ جگر کا غدود ناقلہ کو کھولنے سے ہم پتھریاں کسی بھی قسم کی ہوں گی ہم وہ اس کو خارج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے غذا میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بادی چیزیں، ایسڈ والی چیزیں، ترش چیزیں، یہ آپ نے ساری بند کرنی ہے، اور گرم خشک اور گرم تر غذائیں وہ مریض کو دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ آپ استعمال کروائیں، اللہ کے فضل کرم سے چند دنوں کے اندر ہی ہر قسم کی پتھری وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو نسخے کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں، اس میں سنڈ ہے، اجوائن ہے، نوشادر ٹھکری ہے، کلمی شورا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے آپ نے 50-50 گرام لینی ہے۔ ریوت خطائی اس میں آپ نے 200 گرام لینی ہے، اور کشتہ حجر الیہود یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ تو اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنا کے آپ تقریباً 5 رتی یہ آپ نے سونف اور ادرک کے کاوے کے ساتھ دینا ہے۔ غدی اعصابی مزاج کا یہ نسخہ ہے، اور ہر قسم کی پتھری کو انشاءاللہ خارج کرنے میں بہت اعلیٰ درجے کا یہ نسخہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز بندے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔